بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس کے سر میں درد ہو اس کو چاہیے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 اپنے سر پر ہاتھ رکھے تلاوت کریں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ رات کو دیر سے سونے سے برے خواب آئیں گے۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلایا کریں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو، بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے پی لیں۔ حاملہ عورتیں کافی سے دور رہیں، بچے کو نقصان ہوتا ہے۔ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے، زندگی صحت مند گزرتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کے پینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ دماغی خشکی ختم ہوتی ہے، دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے، بات بات پر غصہ آنا ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں ان کو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ دار چینی اور شہد ملا کے چہرے پر لگائیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں۔ بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ شدید کھانسی ہو تو گڑ کو پانی کی طرح چوس کے کھائیں، کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ حاملہ عورتیں اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں، ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ کڑوی چیزوں کے اندر حکمت موجود ہوتی ہے۔ جو انسان نمک زیادہ استعمال کرتا ہے، اس کی ہڈیاں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ بالوں کو باندھ کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ خوف ایک وائرس ہے جس کی ویکسین اللہ کریم پر بھروسہ ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے گناہوں پر مطمئن رہنے اور رب کریم سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے داغ دھبے غائب ہو جائیں گے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکر قندی زیادہ کھانی چاہیے، مگر شکر قندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروبات پینے سے گریز کرنی چاہیے۔ جو لوگ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں، ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ جسم میں طاقت بھر دینے والی مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجوریں کھانا، ہفتے میں ایک بار بکرے کا گوشت کھانا، سیب، انجیر اور انڈے کھانا، روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی استعمال کرنا۔ ایسے لوگوں کی عمر کم ہو جاتی ہے جو لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ معدے کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو تازہ نیم کے پتے لے کر ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ صبح نہار منہ روزانہ پیتے رہیں۔ روزانہ نہار منہ ایک سیب کھا لینے سے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لکوہ کی بیماری سے نجات کے لیے چکور کا گوشت کھانا مفید ہے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے، اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد ہی سونا چاہیے۔ ذہین انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے، بڑھاپے میں لالچ سے۔ جو عورت صبح اٹھ کے پہلے برتن دھوتی ہے، اس کو کمر کے درد کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ برتن رات کے وقت دھو کے سو جائیں،
بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے، بدن کے امراض کو دور کرتا ہے۔ جسم کی خارش کے لیے گرم پانی کا غسل بہترین علاج ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں لا علاج بیماریاں نہیں آتی۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت 5 دانے بادام اچھی طرح چبا کر اس میں اسپغول ملا کے دودھ پی جائیں۔ ماہواری کے درد کی پرابلم ہو، پودینہ ادرک 1 چمچ روزانہ پی لو۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کرو۔ نہار منہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جسم کی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو کچے ناریل کا پانی پی لو، جسم کو طاقت ملے گی، جسم کی سستی ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کریں، دماغی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پیاس لگتی ہو، اسپغول کو پانی میں بھگو کے ذرا سی شکر ملا کے پی جائیں، پیاس لگنا کم ہو جائے گی۔ اگر آپ رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام شروع کر دو۔ والدین کی خدمت کریں، استغفار کثرت سے پڑھیں، رب کی راہ میں خرچ کریں، جو نعمتیں ملی ہیں ان پر شکر ادا کریں۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ جس جگہ پر سوجن آ جائے وہاں برف کی ٹکور کریں، سوجن ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، باورچی خانوں کے دروازوں اور سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دیں، چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ ادرک میں لیموں کا رس ملا کے چہرے پر لگاؤ، 3 دن میں رنگ سفید اور چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی، چہرہ صاف نظر آئے گا۔ 5 چیزوں سے چہرے پر نور آتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے سے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا سکتی ہیں: لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، لوگوں سے میل جول کم رکھنا۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہوگی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ ایسے ملو اگر تم مر جاؤ وہ تم پر روئیں، اور اگر تم زندہ ہو تم سے محبت کریں۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا شیمپو میں مکس کر کے بالوں میں لگائیں، اس سے نہ تو بال کبھی سفید ہوں گے نہ ہی کبھی بالوں میں خشکی ہوگی۔ چنے کی دال کھا لو، بخار کبھی قریب نہیں آئے گا۔ سر کے بال سفید ہونے لگ جائیں، ایلو ویرا استعمال کرو۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں، کیلے کا ملک شیک پی لو۔ بالوں میں تیل لگا کے نہانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے سوتے ہیں بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ دودھ اور گوشت ایک ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں، ایسا کرنے سے معدے میں السر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد لیموں چاٹ لینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ نہار منہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو ان کو زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے، اس سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ شام کو گوشت کم کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ ادرک والا پانی پینے سے خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر دروازوں اور کھڑکیوں کے سوراخوں پر لیموں کا رس نچوڑ دیں تو دیکھیں کہ چیونٹیاں کیسے بھاگ جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا
وہ نعمتیں حاصل کرے گا، کبھی محتاج نہیں ہوگا، اس کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں موجود ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوں گی، وہ کسی نے کانوں سے نہیں سنی ہوں گی، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے انہیں روزانہ سونف پیس کے دودھ میں ملا کے پلائیں۔ گھر میں مہمان آنے پر سب سے پہلے کھجور کھلاؤ، رزق میں اضافہ ہوگا۔ جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آئیں اس کا مطلب ہے اس کی شادی جلدی ہونے والی ہے۔ کلونجی کو پانی میں ابال کے اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں، پیٹ کے تمام کیڑے ختم ہوں گے۔ کھجور کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ جو عورتیں ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہیں ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کرو، اس سے بیماریاں آتی ہیں۔ نہار منہ روزانہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو دوپہر کو روٹی پیاز کے ساتھ کھائے گا بوڑھا نہیں ہو پائے گا۔ لیموں اور گڑ ملا کے شربت پئیں، وزن میں کمی آتی ہے۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ پیا کریں۔ اگر اپنی عمر بڑھانی ہے ٹھنڈی غذائیں استعمال کریں۔ زیادہ سوچنے والا بندہ ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو لوگ کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھاؤ ورنہ دل کی نالیاں بند ہو سکتی ہیں۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے وزن کم ہوتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ برف کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ زیادہ میٹھی چیز کھانے سے چہرے کی خوبصورتی کم ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو گلے میں خراش رہتی ہے وہ صبح نہار منہ انڈا کھایا کریں، گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ زور لگا کر پخانا مت کرو، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ استعمال کرنے سے معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ایک لیموں لے کر اسے کاٹ لیں اور اسے اپنی پیشانی پر ملیں، دیکھتے ہی دیکھتے سر کا درد غائب ہو جائے گا۔ میتھی دانہ کو گرم پانی کے ساتھ پھانک لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انسان کے چھینک کی رفتار چیتے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ کھانے میں زیادہ تر بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں بہت جلدی سکڑ جاتی ہیں۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہوتی ہے۔ خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھنے لگے بادام استعمال کریں۔ بینگن کھانے سے پیشاب کھل کے آئے گا۔ شملہ مرچ دل کے لیے نہایت مفید ہے، کیلوریز جلاتی ہے۔ روزانہ 15 منٹ پیدل واک کرنے سے ڈپریشن دور ہوگا۔ صبح سویرے رات کی بچی ہوئی ایک روٹی کھانے سے گھوڑے جیسی جان بن جائے گی اور دل کی دھڑکن متوازن رہے گی۔ جو ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرتا ہے وہ کینسر سے بچا رہتا ہے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ گرما کھانے سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگاؤ، چہرے کی لٹکتی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جائے گی، جھریاں ختم ہوگی۔ جس بندے کے کاروباری حالات خراب ہوں یا خبیرو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ جلدی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ غسل خانے اور واش روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ شکر سے بھرپور غذاؤں سے بھی کمی لانا ضروری ہے کیونکہ اس کے استعمال سے شوگر کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے جو ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں دریافت کیا ہے کہ خواتین میں ڈپریشن کا خطرہ
مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ پپیتے کا رس چہرے کی داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے۔ کھجور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے مفید ہے۔ روزانہ 1 میل پیدل چلنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ دودھ میں بادام بھگو کے کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ یہ جوڑوں کے دردوں میں آرام پہنچاتا ہے۔ روغنی بادام اور انڈے کی زردی بالوں کے لیے بہترین کنڈیشنر ہے۔ اس سے سر پر مردہ کھلیے اکھڑ جاتے ہیں۔ بال مضبوط، لمبے، چمکدار اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ چقندر، گاجر، کریلے، ٹماٹر، سرسوں کا ساگ، ناریل کا استعمال کینسر سے بچاتا ہے۔ دائمی قبض والے پپیتے کا روزانہ استعمال کریں۔ لکڑی کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ دانتوں کی صفائی فالج اور ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلر کے خطرے کو 3 گنا کم کر دیتی ہے۔ گلا خراب ہو تو 2 چٹکی اجوائن ابال کے اس میں 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی نمک ڈال کے استعمال کریں۔ اگر سردی میں رات کو بار بار پیشاب آتا ہو، خسخاس اور تھوڑے سے تل پیس کے رکھیں اور 1 چمچ رات کو سوتے وقت کھا لیں۔ پوری رات آرام سے نیند آئے گی۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے دردوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں ان کو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانوں گا۔ جوانی میں آلو بخارا جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا ہی زیادہ بڑھاپے میں جسمانی طاقت قائم رہے گی۔ جس کی زبان پر چھالے نکل آئیں، خوبانی کا چھلکا زبان پہ مسلیں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ 90 سال تک پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سرسوں کا تیل ناف میں 1 قطرہ ٹپکا دیں، ساری زندگی پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ لیموں اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے رس زیادہ نکلتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں میں، جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا گنیوں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ درد دور ہوگا۔ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنا ہے تو ادرک والے پانی سے منہ دھونا شروع کر دیں۔ 50 سال میں 20 سال جیسے جوان نظر آنا چاہتے ہو، منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لو۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ایک نئی تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ خواتین میں ڈپریشن کا خطرہ مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ چائے پینے کے نقصان۔ چائے پینے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، جوڑوں میں درد کرتی ہے۔ جو عورت روزانہ ادرک کا ٹکڑا چنے کے برابر کھا کے سو جائے ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ کالی مرچ پیس کے صحن میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ جلی ہوئی جگہ پر خالص شہد لگا دیا جائے، 3 دن میں جلی ہوئی جگہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جو کا دلیا بنا کے کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بھنڈی کا جیل بالوں میں لگانے سے بالوں میں زبردست چمک آتی ہے۔ لیموں کے چھلکے سے ناخنوں کو مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہوگا۔ فجر کی اذان سے پہلے نہا لو، بخار اتر جاتا ہے۔ 50 گرام سفید تل اور ان میں ہم وزن مصری ملا کے رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں، مثانے کی جلن دور ہوگی۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ کھانے میں ادرک استعمال زیادہ کرو، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ وزن زیادہ بڑھ جائے تو دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے تک
نہیں پانی پئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں لگتی۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے دل کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ 3 سے 4 انجیر رات بھر 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھا لیں، پانی پی جائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ جاپانی پھل شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن کی کمی کا سبب ہے، قبض بھی دور کرتا ہے۔ کمر درد، گلے کی سوزش اور خراش، سخت جسمانی مشقت سے پٹھوں کی اکڑن اور درد کی صورت میں جاپانی پھل کھانا ہمیشہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہیں لگتا۔ جو لوگ زیادہ تر قبض کا شکار رہتے ہیں، دال زیادہ کھایا کریں۔ اندھے اور گونگے لوگ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ زیادہ کھایا جاتا ہے، وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ کھانا ہمیشہ چبا کے کھائیں، وزن میں کمی ہوگی۔ جو روزانہ 25 منٹ پیدل چلتا ہے، وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے، ہفتے میں روزانہ لیموں کا رس، بند گوبھی، زیادہ پانی استعمال کریں۔ ناخنوں پر ہلدی رگڑنے سے ناخن زیادہ نہیں بڑھتے۔ رات کو لہسن کھا کے سو جاؤ، صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کے کھا لو، گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی، کمزوری، مثانہ کمزور ہو، بار بار پیشاب آئے تو روزانہ انگور کھا لیں۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہو، آملے کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بلڈ پریشر کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا کہ تم اللہ کے کتنے پردے میں ہو۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگائیں، بال کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچا کرو، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان بے خوابی کا شکار ہے، اسے گلابی چادر یا کمبل استعمال کرنی چاہیے۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے خربوزہ بہترین پھل ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔